یہ ضعف ایمان کا، یسارعون فیہم کہ وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ان کی طرف، وہ بھاگ بھاگ کے شامل ہوتے ہیں یہودیوں اور نصرانیوں میں، اس کا وہ اتنا شوق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنے میں اور ان کے ساتھ معاملات کرنے میں، دلی دوستی کرنے میں وہ سرعت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، اور یہ کہنا ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اپنے دل میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی گردش ایام ہی نہ آ لے۔ دائرہ کا مطلب کہ ہم کسی چکر میں نہ پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کو تو فتح و نصرت ملے اور جو مسلمان ہیں وہ مغلوب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو تو ہم ان کے ساتھ دوستی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اس دوستی کی وجہ سے یہ ہمارے کام آئیں گے، اور ہمیں جو ضروریات پڑیں گی کہ قید سالی ہوگی یا کوئی اور مصیبت آئے گی تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں قرض لینے کے لیے، باقی ضروریات کے لیے، تو کوئی ایسی گردش ایام جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں اور یہود و نصارہ غالب ہو جائیں تو اب ان کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، تو کوئی ایسی گردش ایام ہمارے اوپر نہ آ پڑے کہ ہم ان کے محتاج ہو جائیں، تو اس لیے اپنے دلوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ دوستی رکھنی چاہیے کہ ایسا موقع آئے گا تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو گویا یہ ان کا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک سوء ظن ہے، ان کا جو برا گمان ہے، تو اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو قریب ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے، یعنی مسلمانوں کو، اسلام کو جو ہے وہ فتح عطا کرے، اور کفر کو، اہل کفر کو یعنی یہود و نصارہ کو جو ہے وہ شکست دے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے، یعنی آج جو مغلوب ہیں مسلمان و اسلام ان کے غلبے کا فیصلہ کر دے، تو آج اگر وہ اسرت کے اندر ہیں، غربت کے اندر ہیں، تو اپنی طرف سے ان کو جو ہے وہ مالدار کر دے، کوئی ایسا معاملہ جو اس کا فیصلہ کر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ لوگ یعنی منافقین ہو جائیں اس چیز کے اوپر جو وہ اپنے جیوں میں، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، نادم یعنی شرمندہ، یعنی یہ منافقین جو اپنے دلوں کے اندر یہ بات چھپاتے ہیں کہ ہم تو ان یہودیوں کے ساتھ اس لیے مل گئے، ان کے ساتھ اس لیے دوستی رکھتے ہیں، گردش ایام میں ہم ان کی طرف جو ہے وہ یہ ہمارے کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اختیار میں ہے کہ مسلمانوں کو فتح دے دے یا ان کے حالات کو بہت اچھا کر دے، تو جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، ان کے حالات اچھے ہوں گے، تو یہ منافق جو ہے اپنے جیوں میں جو نفاق چھپائے ہوئے تھے اس کے اوپر ان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے یا ان کے اوپر جو احوال ان کو بہت اچھے کر دے، تو ان منافقین کا جو نفاق ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، تو جب ان کا نفاق ظاہر ہو تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان منافقوں کے بارے میں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھا کے یہ ہمارے ساتھ جو ہے اس بات کا عہد کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی یہ بھی ایمان والے ہیں اور یہ ہماری مدد و نصرت کریں گے، اور جب ہمارے ساتھ جو ہے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، حالانکہ یہ تو منافق تھے اور ان کا نفاق جو ہے ظاہر ہو گیا، یہ تو دل سے یہودیوں کے ساتھ تھے۔ حابطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، ناکارہ ہو گئے ان کے اعمال، یعنی منافقین کے اعمال۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے، یعنی جو نے اعمال کیے تھے وہ چونکہ ایمان تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ تو دکھاوے کے لیے تھے، ریا کے لیے تھے، جو نفاق کے ساتھ عمل ہوتے تو وہ تو کام نہ آئیں گے، اس لیے وہ اعمال سارے کے سارے، ان کی نمازیں، ان کے باقی اعمال اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے وہ اعمال کرنا، وہ ضائع ہو گئے، ان کی کوئی اللہ کے ہاں قیمت نہیں۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوئے۔ دنیا میں نقصان تو ہوا کیونکہ ذلت ان کے مقدر ہوئی، کہ جب اہل ایمان کے اوپر ان کا دلی حال جو ہے وہ ظاہر ہوا تو انہوں نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ، حالانکہ یہ تو منافق تھے، یہ تو یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ تھے، تو دنیا میں ذلت ان کو ملی اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم
یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، فسوف، تو ان قریب، یاتی اللہ، اللہ تعالیٰ لائے گا، قومن، ایسے لوگوں کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، اور کفار کے لیے وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہ ہوں گے، نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے اس کو، یعنی فضل عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، علیم ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے گا، یعنی اسلام کو چھوڑ دے گا اور کافر ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، اس کو اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مرتد ہو جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے مرتد ہونے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، فسوف یاتی اللہ قوم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت عظیم چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انسان کو کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے اعمال میں، ہر حال کے اندر، ظاہر و باطن کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کامل اتباع جو کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کریں گے۔ تو ایک تو ان کی زندگی کے اندر یہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا دوسرا جو طریقہ جو یعنی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اس کے فرائض کو انجام دینا ہے، اور پھر فرائض سے بڑھ کے نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، اس کے کان سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا ایک طریقہ یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا ذکر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے محبوبیت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا، اس کو تو وہ بے نیاز ہے، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مبنی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جس سے وہ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ محبت کے اسباب جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی